مکمل ہمیں ایک بات ابھی سنی ہے اب تک، اللہ پر ایمان، مکمل ٹاپک ہمیں سنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے کیا باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ سب ہمیں سنے، یعنی توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید اسماء و صفات، یہ ہمیں سنے تفصیل سے۔ 6 ارکان میں اہم رکن اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ پر ایمان، ایمان باللہ، اس کے بعد ایمان بالآخرہ، یہ دونوں ٹاپک قرآن مجید میں کہیں بھی دیکھا اللہ پر ایمان کے بعد فوراً ایمان بالآخرہ لاتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے الذین یؤمنون باللہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون باللہ وبالآخرہ، ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو فوراً بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرہ، مطلب یہ کہ آخرت کے اوپر ایمان کون تو بھی نہیں لایا بولے تو پورے ایمانیات کا انکار کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخرت میں اٹھائے جانے کے بارے میں اگر آدمی کو سوچ ہی نہ ہو تو اس کا اسلام، اس کا ایمان کیا کام آتا اسے؟ بس سمجھ رہے، قیامت کے دن اٹھائے جانا، ہر کام کا بدلہ دیا جانا، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا، جتنا مضبوط ہمارا ایمان ہے، آخرت کے اوپر مضبوط ایمان اگر رہا تو اللہ پر ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے، یعنی آٹومیٹک اللہ پر بھی ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے اوپر مکمل ایمان لا لیا کہ ہر بات اللہ کی مجھے ماننا چاہیے، ہر بات اللہ کی سچی ہے، اس کے اوپر میں ایمان لاؤں گا، یہ آدمی سوچ لیا بولے تو تمام ایمانیات اس کو آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ پر ایمان اگر آدمی کو مضبوط ہو گیا بولے تو ہر نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ہر کام جو اسلام بتا رہا اسے اچھی طرح سمجھ میں آتا۔ اور اللہ پر ایمان اس کا کمزور رہا بولو تو پورے جتنے بھی ایمانیات ہیں، اللہ کا حکم ہے، اسلام کی باتیں ہیں، ساری باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایمانیات کو ہم پہلے پختہ کریں۔ تو وہ ترتیب سے کیا ہے بولے تو اللہ پر ایمان، دوسرا کیا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا کتابوں پر ایمان، چوتھا رسولوں پر ایمان، پانچواں آخرت کے دن پر ایمان، چھٹا تقدیر پر ایمان۔ یاد رکھنے کے واسطے ہمارے کو ایک نسخہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے پاس کام کرنے والے، ہر بات سننے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ بولتا ہے، یعنی ہر کام جو بھی حکم دیتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی کیا اس لیے کہ وہ اللہ کا کام، اللہ کے کاموں پر مامور ہیں، وہ ہر چیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی جو خاص کام ہے، عمل ہے جبرائیل علیہ السلام کا، کتابوں کو لے جانا، نبیوں کے پاس لے جانا، کتابوں کو لے جانا، مطلب کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے؟ کتابیں رسولوں کے اوپر نازل ہوتی تو رسولوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب رسول کس بات سے ڈراتے ہیں؟ آخرت کے دن سے ڈراتے ہیں، آخرت کی تیاری کرواتے ہیں، آخرت پر ایمان۔ اب انسان سن لیا، مان لیا، آخرت کی تیاری کر لیا تو اس کی زندگی سبحان اللہ کامیاب ہو جائے گی، اللہ ہم سب کو کامیابی سے سرفراز فرمائے، آمین۔ تو آخرت پر ایمان لا لیا آدمی، یقین اس کو اللہ تعالیٰ دے دیا، توفیق اس کو دے دیا تو اس کی زندگی اچھی بن گئی، گویا تقدیر اس کی اچھی رہی۔ تقدیر پر بھی ہمارا ایمان، تقدیر کے اچھی اور بری پر بھی ایمان ہمیں لانا۔ اچھی اور بری بولے تو زندگی اچھی خوشی سے جاری، اللہ دیا ہے الحمدللہ بولنا، زندگی میں مصیبتیں آ رہی، دو چار ہو رہا ہے آدمی تو تکلیفیں آتی ہیں تو بھی یہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے، اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا، اسے بولتی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بول کر۔ تو یہ مکمل 6 باتیں ہیں، آج ہمیں فرشتوں کے بارے میں سنیں گے۔ دوسرا ایمان کا رکن فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ فرشتے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اسے ملکن بولتے ہیں، ملائکہ جمع ہے، ملائکہ جمع ہے، ملکن بولتے ہیں ایک سنگولر، پلورل اس کا ملائکہ، فرشتے۔ ملکن کا معنی کیا بولتے ہیں عربی میں؟ پیغام کو پہنچانے والا، پیغام کو پہنچانے والا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے بولو، دیکھیں گے کون بولتی ہے ایمان کا معنی، ایمان سب جن یاد رکھنا، غور سے سننے بولے تو یاد ہوتا۔ ایمان کا معنی سٹارٹنگ میں بولا تھا، پہلا درس ہمارا چلا تھا، ایمان کا معنی ایمان، جی دل سے تصدیق، ایمان کا معنی دل سے تصدیق کرنا، یقین کرنا، یہ بھی ہے۔ اور ایک معنی میں بولا تھا عمل کرنا، نہیں، آمنا یؤمنو سے آتا ایمان، آمنا بولے تو امن،
اب یاد ہے امن میں داخل ہو جانا اس کو بولتے ہیں ایمان. یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ. یاد رکھنے کی نیت سے سننا, سستی کی نیت سے سنے بولے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, لال ہو جاتی ہیں, نیند آ جاتی ہے. بلک جنہ کو دیکھ رہا ہوں میں ذرا آنکھیں لگ رہے تھے بیٹے. تو آمانا بولے تو امن میں داخل ہونا. امن بولے تو معلوم نا سکون, شانتی, ٹھیک ہے. سکون کی زندگی ہمارے کو اللہ دیتا کب؟ جب ہمیں یہ 6 ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں, اس کے اندر شاخیں ہیں, اس کے اندر تفصیلات ہیں, ہمیں معلوم کریں گے تو اللہ سکون کی زندگی دیتا ہے. تو ملکن فرشتے کو کہا جاتا ہے, ملائک فرشتوں کو کہا جاتا ہے. ملک بولے تو پیغام کو پہنچانا, میسج کو دینا. اسی لیے الرسل, رسول کا بھی سیم معنی. رسول کو یہی بولتے ہیں, رسول کا کام کیا؟ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک لے جانا, اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. پیغامبر بھی بولتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خلقت الملائکۃ من نور, فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا کیسے؟ نور سے. وخلق الجان من نار, جنوں کو اللہ پیدا کیا کس سے؟ آگ سے. وخلق الانسان من طین, انسان کو اللہ کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے. اب دیکھو پیدا کرنے کے اندر ہی اگر ہم غور کریں گے تو نور, نور کا معنی کیا؟ نور کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک ٹھنڈک ہوتی ہے, ایک خیر ہوتا ہے, اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے, روشنی ہے نور. اس کی دلیل ہمیں یہ واقعہ ہم سنے تو ہمارے کو اندازہ ہوگا. ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد کی نماز, رات کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ نماز پڑھنے سے ذرہ بازو میں ان کا بچہ یحییٰ, ان کے بیٹے کا نام یحییٰ, سو رہا, چھوٹا بچہ, ذرہ بازو میں گھوڑوں کا استبل ہے, گھوڑوں کو باندھے, گھوڑا ایک بندہ ہوا ہے ان کا, نماز پڑھ رہے ہیں, لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں, قرات پڑھ رہے ہیں. تو اوپر سے ایک روشنی اجالا آیا, تو وہ اجالے کو دیکھ کو گھوڑا بدکنے لگا. ہنہنانا بولتے ہیں گھوڑے کا, بدکنے کو ہنہنانے لگا, زور زور سے پکارنے لگا. گھوڑے کا پکارنا معلوم نا, گھوڑا پکارنے لگا. تو گھوڑا جب پکار رہا تو بچے کے قریب کہاں آتا ہے کہ بلکہ انہوں نماز کو جلدی پڑھ کے بچے کو قریب کر لیا. تو روشنی چلی گئی. پھر ذرا دیر بعد نماز پڑھ, پھر سیم ریپیٹ ہوا, روشنی قریب آ رہی. بچے کے اوپر گھوڑا کہاں پاؤں رکھتا ہے کہ بلکہ ڈر کے انہوں پھر نماز کو جلدی کر دی. 3 مرتبہ ایسا ہوا. صبح ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بیان کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس نماز کو جاری رکھتے, وہ جو نور روشنی ہے وہ اصل میں فرشتے ہیں, وہ فرشتے ہی فرشتے آ جاتے تمہارے پاس اور اجالا ہو جاتا, لوگ دیکھ لیتے فرشتوں کو, فرشتے چھپتے. کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے, فرشتے چھپتے نہیں تھے, تم ایسے ہی قرات کو جاری رکھتے, پڑھتے, تم قرآن کو پڑھتے, لوگوں کو فرشتے نظر آ جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے, کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں کہ صرف ان کا کام قرآن سننا ہے, قرآن کو سننا ہے, قرآن مجید کی تلاوت جو جہاں بھی ہوتی وہ سننا ہے. اس سے پہلے ہمیں سنے تھے قرآن جہاں بھی تلاوت ہوتا, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے قرآن سن رہے ہیں, قرآن کا درس چل رہا, قرآن مجید پڑھنے کے بعد اس کا درس چل رہا, اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی. تو ایسے مسجدوں میں جہاں بھی جس جگہ بھی جمع ہوتے ہیں لوگ, وہاں پہ اللہ کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. مستند احمد کی حدیث ہے, 2 فضیلتیں حدیث میں آتا ہے. کچھ فرشتے آزو بازو آس پاس کے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو بلاتے ہیں, آؤ فرشتوں تمہارا مقصد یہاں ہے, تمہارا مقصد یہاں ہے. دیکھو فرشتوں کا مقصد کیا؟ اللہ کی باتوں کو سننا, اللہ کی باتیں سننے والوں کی مدد کرنا. کیسے مدد کرتے ہیں؟ فرشتے بلاتے ہیں, ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. قرآن اور حدیث کی باتیں جہاں بھی ہوتی, قرآن کی تلاوت جہاں بھی ہوتی, قرآن کا درس جہاں بھی ہوتا ہے, وہاں انسان نیچے فرش پر نہیں فرشتوں کے پروں پر بیٹھتے ہیں. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے نہیں, بھاگتے ہیں. ان کا کام ہے کہ نماز پڑھ لیے فر بھاگ جاتا, ایسے کہ اب ہمیں باہر نہیں گئے تو ہماری موت آ جاتی ہے, گلے میں رسی باندھ کر رکھے. بہت سارے نادان ہیں میرے بھائیوں, غفلت میں غافل زندگی گزار رہے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے, فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, رحمت ان کو ڈھانپ لیتی, اللہ کی رحمت سکیڑ لیتی. اسی لیے ادھر ادھر دور دور بیٹھنے کے بجائے قریب آتے تھے صحابہ کرام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نزدیک آؤ, نزدیک آؤ, نزدیک آؤ. یہ دور دور بیٹھنا یہ اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پروں کو کاٹنے کی بات ہے. اسی لیے قریب آؤ, فرشتوں کو تکلیف نہ ہو.
فرشتے جب سمیٹ لیتے ہیں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں تو فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے قریب آتے تھے صحابہ کرام۔ اور بڑی فضیلت یہ کہ سروں کے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتے رہتے ہیں، کہاں تک؟ اللہ کے عرش تک۔ سروں کے اوپر سے فرشتے رہتے ہیں مسلسل، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اس طرح سے عرش تک فرشتے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم اغفر اللہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ دو دعائیں، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ رمضان کا مقصد مل گیا نہیں مل گیا میرے بھائی؟ اللہ ان کو بخش دے، ان کے اوپر رحم فرما۔ بخشش آدمی کو مل گئی رمضان میں تو سبحان اللہ، بیڑا پار ہو گیا، آدمی کامیاب ہو جاتا میرے بھائی۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو ایسی باتیں ہمارے کچھ بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ ان کو سمجھ دے، ہم سب کو بھی سمجھ دے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دیکھو فرشتوں کے بارے میں ہمارا ٹاپک چل رہا، سورۃ الفاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ فرشتوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی بنایا۔ وہ فرشتے جن کے ایک ایک پر ہیں، دو دو پر ہیں، تین تین پر ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جیسے چاہے اپنی من چاہے پر اللہ نوازتا ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو پر ہوتے ہیں، پر اللہ دیتا ہے فرشتوں کو، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وحی اترنے کا، سب سے پہلے وحی اتری نا اقرأ بسم ربک الذی، دوسری تیسری وحی تھوڑی دیر سے اتری، اللہ کے نبی بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، ڈھونڈ رہے تھے اللہ کے نبی، بے چین ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آسمان کے اوپر سے ایک ندا، یہ آواز، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز کی طرف اللہ کے نبی کان لگائے، وہی آواز تھی جو غار حرا میں پہلی وحی اترتے وقت آئی تھی۔ تو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، آسمان کے اور زمین کے بیچ میں ہوا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو میں نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ کتنے پر؟ 600 پر جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر کی کیفیت اللہ کے نبی بتاتے ہیں، ایک پر پورا افق ڈھانپ لیا تھا، پورا افق، افق مارو سمت، تور کو پڑا مارا بولتے نہیں، اترم دکشنم، 4 دکلا ہیں، تو ایک دشا میں پورا بند کر دیا تھا، ایک پر خالی، ایک پر اتنا بڑا ہے جبرائیل علیہ السلام۔ کتنے پر ہیں اسے؟ 600 پر اللہ دیا، یعنی فرشتوں کو اللہ اتنا بڑا بنایا ہے، اتنے عظیم ہیں فرشتے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں خاص طور سے تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں روح بولا ہے، روح کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، یوم یقوم الروح، آج بھی ہمیں سنیں ینزل الملائکۃ والروح، یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو قدر کیوں بولتے ہیں معلوم؟ قدر، فرشتے نازل ہوتے ہیں، قدر کا معنی بولو، قدر، قدر بولے تو تنگ، قدر بولے تو تنگ ہو جانا، ٹائٹ ہو جانا، یعنی جگہ نہیں ہے تو کیسا رہتا آدمی کو؟ ارکاٹم، بہت زیادہ تنگ ہو جانا، یعنی زمین بھر جاتی ہے فرشتوں سے، سبحان اللہ۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، سب فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی قریب میں ہے تاخرات، آخری اشراف شروع ہونے والا ہے، اس رات کو اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں میرے بھائیوں، زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی زمین میں کہیں بھی جگہ نہیں بچتی، فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اتنے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس میں روح الامین جو اپنے یعنی تمام فرشتوں کے سردار پورے لشکر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کے سردار جو روح الامین۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا، معلوم ہے وہ جگہ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، آگے نہیں بڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کی اینڈ وہاں تک ہی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ آگے جائیے۔ جبرائیل علیہ السلام کا چہرہ اترا ہوا تھا، اللہ رب العالمین کے جلال کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی جو خشیت ہے فرشتوں کے اوپر اتنا طاری ہوتا تھا، اس قدر وہ عمل کرتے تھے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرانا بوسیدہ کپڑا کیسا رہتا ہے، اس طرح سے فرشتے جبرائیل علیہ السلام اپنے آپ کو سکڑ لیے اللہ کی عظمت کو دیکھ کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر، یعنی اب آگے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، اللہ کے نبی کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں اللہ کے، بیچ میں پردہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، بس نور ہے وہاں پہ، روشنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کوئی بولے کہ اللہ کے نبی اللہ کو دیکھے ہیں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ اللہ کے نبی نہیں دیکھے، دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کسی کو بھی نہیں۔ آنکھیں، دنیا کی آنکھیں بڑی کمزور ہیں، اللہ جنت میں ہی دکھائے گا۔ اللہ ہم سب کو دیدار الہی نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھو جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت یہ، یعنی فرشتے، سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، ان کی کیفیت دیکھو کیسی ہے، پرانے کپڑے کے جیسے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے ہیں آپ کیوں ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، یعنی وہ اترا ہوا چہرہ آپ کا نظر آتا ہے، یعنی بڑے غمگین آپ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جب سے جہنم بنائی ہے نا، جہنم کو میں نے دیکھا ہے، اس وقت سے میرا ہنسنا، میرا خوش ہونا یہ میں نے بھول گیا۔ اللہ نے جہنم کو جب سے بنایا، جہنم کو ان آنکھوں نے جب سے دیکھا ہے تو میں نے بھول گیا ہے ہنسنا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی جہنم کو دیکھے تو اللہ کا جو غضب ہے، اللہ کا جو غصہ ہے وہ جہنم ہے، اللہ کا ناراض ہونا وہ جہنم ہے، اللہ سزا دینا وہ جہنم ہے، اللہ پنش کرتا نہیں وہ جہنم ہے۔ تو یہ پنشمنٹ کی جو جگہ ہے وہ جگہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ہنسنا بھول گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی یہ کیفیت آپ قرآن مجید میں سورۃ النازعات اگر دیکھیں گے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ فرشتے ہیں۔ اللہ قسم کھاتا ہے فرشتوں کی، ان فرشتوں کی جو ڈوب کر جان کو نکالتے ہیں۔ کافروں کی کیفیت ہے یہ، کافر جو بھی ہیں اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کے منکر، ایسے کافروں کے جان کو وہ فرشتے ڈوب جاتے ہیں بدن میں اور اس کی جان کو گھسیٹتے ہیں۔ والنازعات غرقا، غرقا بولے تو ڈوب جا، والناشطات نشطا بولے تو بند کو کھول دینا، ڈھاکن، کسی بوتل کا ڈھکن ہے، ڈھاکن کو کھول دیے تو پانی کیا مشکل سے اترتا؟ یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے، ایمان والوں کی جان نکلے گی تو ایسے نکلے گی۔ والناشطات نشطا، بڑے آسانی سے، بند جیسے ہی کھلا تو سبحان اللہ فرشتے یعنی جان نکل جائے گی، فرشتے ان کی روح کو آسانی سے لے جائیں گے۔ والسابحات سبحا، تیرتے ہیں فرشتے، بدن میں تیرتے ہیں، لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ موت کے فرشتوں کا تذکرہ ہے، لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جانیں قبض کرنے کے لیے۔ کس کی جان کب قبض ہوتی ہے کسی کو معلوم نہیں، تو ان فرشتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے جیسے فرشتے تیرتے ہیں، جیسے پانی میں غوطہ زن یعنی موتیوں کو ڈھونڈنے والا ایک آدمی موتی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرتا ہے پانی میں، ویسے تیرنے والے فرشتوں کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ پھر ان فرشتوں کی بھی قسم اللہ نے کھائی جو لوگوں کے تدبرات والمدبرات بولے تو لوگوں کے کاموں کو، پلاننگ کو اللہ کے حکم سے وہ لکھتے اور بناتے بھی ہیں، ایسے فرشتوں کی بھی اللہ قسم کھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو فرشتے یہ اللہ کے حکم پر مامور ہیں، صرف اللہ کا کام کرتے ہیں، جیسے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جیسا بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین جو بھی حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کے اندر میل فیمیل بولنے کا نہیں ہے، فرشتے صرف اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اتنا ہم ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ کافروں کی چال کیا معلوم ہے؟ کافر یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہی فرشتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا کافروں کو، مشرکوں کو، مکے کے کافروں کو کہ تم جب اپنے لیے پسند کرتے ہو تو بیٹا پسند کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، نہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جب خوشخبری ان کو دی جاتی تمہاری تو بیٹی ہوئی بولے تو انسان کا چہرہ اتر جاتا۔ یہ رب العالمین ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین کے لیے جب چنتے ہو تو اتنی یعنی سوچ تمہاری جو گھٹیا بول کے بولتے ہیں نا، ویسی گھٹیا سوچ تم کیوں لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو فرشتے کیا ہیں؟ نورانی مخلوق ہے، بس یہ ہمیں ایمان لانا۔ اور یہ فرشتوں کا کام صرف عبادت کرنا، صرف اللہ کا کام، اللہ کی بات کو سننا، اللہ کی بات سننا، اللہ جو بھی حکم دے رہا ہے اس کو عمل کرنا۔ جیسے کعبۃ اللہ جہاں ہے، کعبۃ اللہ جیسے ہے مسلمانوں کے لیے جیسا مرکز جہاں پہ ہم طواف کرتے، عمرہ حج کے لیے جاتے، تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے بیت معمور بول کر،
وہاں پر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ روزانہ 70,000 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے اور وہاں اللہ داخل کرتا ہے. کتنے فرشتے میرے بھائی؟ 70,000 فرشتے صرف اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ عبادت کریں، وہ اس بیت معمور کا طواف کریں. کہا جاتا ہے، روایت میں ہے، حدیث میں، کہ ایک مرتبہ جب وہ داخل ہوئے تو دوبارہ پھر ان کی باری نہیں آتی، اور 7 آسمانوں میں، بلکہ آسمان میں کہیں بھی جگہ نہیں، 4 انگلیاں رکھ کر جگہ دیکھنے کے لیے کہیں بھی جگہ نہیں کہ جہاں فرشتے نہ ہو سجدہ کرتے ہوئے. ہمیشہ سجدے میں، ہمیشہ. جب سے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے وہ پیدا کیے گئے وہ قیامت تک اسی عبادت میں لگے رہتے ہیں. کوئی رکوع میں کھڑا، کوئی قیام میں کھڑا، کوئی سجدے میں کھڑا. جب سر اٹھا کے دیکھیں گے اللہ رب ذوالجلال کو تو کہیں گے اللہ کیا حسن ہے تیرا، کتنی خوبصورتی ہے تیری، اور کتنا مجھے عبادت کرنی چاہیے. اللہ میں نے ابھی عبادت کا حق نہیں ادا کیا. کب سے پیدا جب سے ہوئے قیامت تک، قیامت آنے تک بھی وہ اسی عبادت میں لگے رہیں گے. جب اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اللہ ان کو اٹھائے گا تو وہ بولیں گے اللہ میں نے حق ادا ہی نہیں کیا. ایسے عبادت کرنے پہ رہیں گے میرے بھائیو فرشتے. اور فرشتے کتنے ہیں؟ ابھی میں بتایا آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہ فرشتے سجدہ کرے ہوں. وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کوئی رکوع، یعنی صرف عبادتوں میں لگے ہیں فرشتے. کتنے ہی اگر ہم اندازہ کرنا ہے تو فرشتے، بارش اترتی تھی، بارش نازل ہوتی نا، ایک ایک بوند کو لے کر اترنے والے ایک ایک فرشتے، ایک ایک بوند کے ساتھ ایک ایک فرشتے. اندازہ لگاؤ، لگاتار پڑتی رہتی بارش، ایک ایک ٹپکا ہو، سیدھا نل اترتا نہیں ہے وہاں پہ، ایک ایک خطرہ ہے. میں یہ بھی سنا، جہاں تک سچائی ہے، کہ جو بادلوں سے جب نکلتا ہے ایک بڑا برف کا ڈھیلا نکلتا ہے، آتے 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 وہ چھوٹا سا ٹپکا بن جاتا ہے. تو یہ لے کر آنے والے فرشتے، بادلوں کو چلانے والے فرشتے، انسانوں کو حفاظت کرنے والے بھی فرشتے، انسانوں کے پاس جو لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کے پاس 2 فرشتے تو کم سے کم، بلکہ 4 فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. 2 فرشتے تو ضروری ہے. اچھے کاموں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، برے کاموں کو لکھنے والا فرشتہ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَاظًا، اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ، ہم نازل کرتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں، حفاظہ، ان کی حفاظت کے لیے. ہمیں بولتے نہیں بچ گئے ہمیں. کبھی کبھی انسان نیت کر کے ارادہ پختہ باندھ کے سو جاتا ہے، فجر کو کون اٹھائے، کیسا اٹھا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. فرشتے یعنی ہر کام کے اوپر فرشتے مامور ہیں. اور بلکہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رکھا ہے میرے بھائی. کبھی بولتے ہیں بچ گیا، میں اچانک بچ گئے، گاڑی ایسا آئی ویسا آئی، ویسا جا رہا تھا ایسا جا رہا تھا، سب اللہ رب العالمین کا کرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کے اوپر مامور رکھا ہے. حتیٰ کہ آدمی رات میں سوتا ہے وضو بنا کے، کروٹ بدلتے ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کتنے کروٹ ہم بدلے، کتنی مرتبہ ایسا سوئے، سیدھا سوئے رہتی، اٹھے اس ٹائم پر صبح میں کیسا رہتی، تو وہ کنارے جا کر ٹیڑھا سو کے رہتی. ہوتا نہیں ہمارے سے، یعنی فطرت ہے انسان کی، کب کیسا بدلتا ہے انسان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک کروٹ میں فرشتے دعا کرتے اللہ اس کو معاف فرمائے، اس نے وضو کر کے سویا ہے، اس کو معاف کر دے، اس نے وضو بنا کے سویا. اور ہمیں دعا کرتے، ہاتھ اٹھاتے دعا کر کے. جمعہ کا ایک سلسلہ ہے ہمارا، جمعہ کا خطبہ ہمارے چینل میں، یوٹیوب چینل میں. فرشتے نزول فرماتے ہیں. فرشتوں کی ساتھداری کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ ٹاپک ہے کئی جمعہ کے خطبے ہیں. اس میں سے ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ جب دعا کرتے ہیں، ہمیں بڑی بات ہے میرے اور آپ کے لیے میرے بھائیو، ہمیں جن میں غفلت میں مبتلا ہیں ان کو ذرا دہرائیں، اس غفلت کو چھوڑے. دعا ہمیں کرتے کیا بول کو، اللہ میرے کو دے، میرے کو دے. کب بھی ہمیں یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے کو دے. میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، بھائی ہاں موجود نہیں، اللہ میرے بھائی کو عطا فرما، میرے بھائی کی مجبوری کو دور فرما، یا میرے بھائی بیمار ہے اللہ اس کی بیماری کو دور فرما. کوئی بھی دعا آپ اپنے بھائی کے لیے، پڑوس کے لیے، اڑوس کے لیے، کسی کے لیے بھی دعا کرو. آپ یہاں دوسرے کے لیے پہلے دعا کریں گے نہیں، فرشتے پیچھے سے دعا کریں گے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ پہلے اس کی بیماری کو دور فرما. فرشتے دعا کریں،
فرشتے پیچھے اللہ کی مخلوق، نورانی مخلوق، وہ فرشتے جو صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں، گویا ہمیں دعا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے، اڑوس کے لیے، پڑوس کے لیے، تو فرشتے کس کی بات سن رہے ہیں؟ اللہ کی بات سن رہے ہیں، تو گویا اللہ ہی بلوا رہا ہے، اللہ ہی کروا رہا ہے کہ اس کو یہ دعا کرو، اس کے لیے یہ دعا کرو۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر۔ الا یعلم من خلق، اللہ بول رہا ہے میرے بھائی، ہم نے پیدا کیا، کیا ہم نہیں جانتے کیا چاہیے انسان کو؟ یعنی انسان جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے۔ تو بہرحال فرشتوں کے بارے میں، اور فرشتے دیکھو کھاتے پیتے ہمارے جیسے ضرورت مند ہیں کیا؟ ہمارے جیسے ضرورتیں نہیں ہیں۔ روزہ ہمیں رکھتے نہیں، روزہ رکھنے کا بڑا مقصد کیا ہے معلوم؟ روزہ رکھنے کا بہت بڑا مقصد یہی کہ فرشتوں کی صفت جو ہے کھانا پینا، بیوی بچے، ضرورتیں، یہ سب وہ اپنے آپ پر بند کرتے نہیں، ان کے جیسی صفت ہمیں بھی اپنائیں۔ روزہ رکھنے کا بڑا مقصد، جیسے فرشتوں کی صفت ہے کھاتے نہیں پیتے نہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ نیکیاں آئیں۔ فرشتے بولے تو خیر، میں پہلے ہی بتایا، بھلائی، نیکی، ثواب، یہی فرشتے کا مان، فرشتے کا کام ہی یہ، تو ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آئیں۔ لوگ ہم بولتے ہیں باپ کتنا اچھا آدمی بھی، فرشتہ صفت، بولتے ہیں فرشتہ صفت، تو یہ صفت ہمیں اپنانا چاہیے فرشتوں کے جیسے۔ انسان مٹی ہے نا، مٹی کے اندر ہر چیز آتی ہے، نرم ہے وہ، کھندل لے تو بھی کھندل، یعنی پیروں کے نیچے بھی آتی ہے، پیروں کے نیچے بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر جب بیج ڈالے تو اس کے اندر اتنی مضبوطی بھی آتی ہے، جیسے ایمان کی مثال، اس درخت سے اللہ دیتا ہے ایمان، کہ ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں پھیل گئی، زمین کے اندر مضبوط پکڑی، اور شاخیں اس کے آسمان کو چھو رہی، اور ہمیشہ پھل دیتی ہیں۔ مطلب کیا بولے تو مومن تکلیف میں ہے تو بھی ثواب کماتا، نیکی کماتا، اسے مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو بھی وہ ثواب میں رہتا، صبر کرتا، اللہ اس کو ثواب دیتا۔ خوشی بھی دی، اللہ تعالیٰ بہت خوشحال رکھا اسے، لکھپتی کروڑپتی رکھا ہے، سب لگژری لائف چل رہی، تو بھی وہ نیکی میں رہتا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا پیسے جیب میں آ گئے بولے تو ہمیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت آ گئی بولے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، کوئی اور یاد آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرشتے دیکھو اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ ہمارے جیسے اولاد نہیں رکھتے، ان کی اولاد ایسے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، بس فرشتوں کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اور میرے بھائی جو فرشتے کھاتے نہیں، اس بارے میں ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 بڑے بڑے فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، 3 جنوں آئے، جیسے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھو عرب کا ماحول ہے، سبحان اللہ، بڑا بہترین ماحول عرب کا، کہ جیسے ہی مہمان آئے تو اندر گئے بچڑا بھنے آگ میں زبردست جو لا کے وہ بھن کر بھنا ہوا گوشت لا کے سامنے رکھ دیا، انہوں خاموش بیٹھے، کھائے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا، ڈرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف وبشروه بغلام حلیم، آپ ڈرو نہیں، ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کہ آپ کو اولاد اللہ نوازے گا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نواز رہا ہے۔ حلیم بیٹا یعنی بردبار بیٹا، کون؟ اسماعیل علیہ السلام، بردبار بولے تو برداشت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر تھی، اللہ نے ایسا نوازا ہم کو، تو آپ کو خوشخبری دینے۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ بھی کرنے آئے ہیں کہ لوط علیہ السلام جو پڑوس میں نبی ہیں، اس نبی کے قوم کے اوپر ہم عذاب برسانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام لڑنے لگے ان سے، ارے مہلت کیوں نہیں دیتے؟ مہلت دو، تھوڑا اور مہلت دو، اللہ سے ہم دعا کریں گے، مہلت مانگیں گے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام جھگڑے ان سے، مگر کام نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہی کام کریں گے جو اللہ حکم دیا۔ تو وہ گئے لوط علیہ السلام کے پاس، جیسے ہی گئے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ پچھلے 2-3 دن پہلے ہم نے سنے ہی آئے تھے سورہ ہود کے اندر۔ تو جیسے ہی یہ فرشتے آئے تو قوم بھاگتے ہوئے آئی، گناہ یعنی ان کی اس قوم کے اندر ایک بڑی بری بیماری تھی، تو غلط کام کرنے کے لیے وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ تو لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو پیش کیے، میری بیٹیاں یہ ہیں، ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کرو، ان کو چھوڑ دو، یہ میرے مہمان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ مگر وہ لوگ کہنے لگے قالوا وما لنا، کیا تو اے لوط تو جانتا نہیں کہ ہمیں کیا چاہیے؟ اس طرح کی بری بری باتیں کرنے لگے۔ تو فرشتے کہنے لگے اے لوط آپ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مہمانوں کی کیا خاطرداری کریں گے، ہم تو فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور ان کو سزا ہم دینے کے لیے آئیں گے، ان کا
ان کے اعمال کا مزہ ہم چکانے کے لیے آئے ہیں، یہ کہہ کر پوری بستی کو، لوط علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اللہ تعالیٰ، اور پوری بستی کو ایسے اوپر سے لے کے پٹکا اللہ تعالیٰ۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے پورے گاؤں کو اٹھاتے ہیں، نیچے دے پٹکتے ہیں۔ ایک سزا، دوسری سزا، اسی قوم کے اوپر اللہ کے فرشتے پتھروں کی بارش نازل فرماتے ہیں، پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی بدکاری کرنے والے قوم تھی، گناہ کرنے والی قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے سزا نازل فرمائی۔ بہرحال فرشتوں کے سلسلے میں یہ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں کہ فرشتے خاص طور سے مسجد میں یتعدی کما یتعدی منہ البشر، یعنی انسان کو جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ پیاز، لہسن، کچی چیزیں جس کے کھانے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، تو فرشتے بھی نماز میں، مسجد کے اندر جب ہمیں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں نماز میں ہم ہوتے ہیں تو فرشتے بھی آتے ہیں، تو فرشتوں کو تکلیف مت دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ فرشتے ہوتے ہیں، تو ہم یہ بدبو کی چیزیں کھا کر، باس جیسے ایک دوسرا بازو کھڑا ہوا آدمی پسند نہیں کرتا، خاص طور سے بیڑی و سگریٹ یا تمباکو کی چیزیں، ایسی چیزیں جو انسان کو بہت بدبو لگتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے، نماز میں خاص طور سے، مسجد میں خاص طور سے، یہ تو ویسے ہی حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے، کبھی بھی حرام ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں لینا ہے، اور مسجد میں جہاں فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف مت دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ٹاپک ہمیں سن رہے ہیں ایمانیات، اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو فرشتوں کے حق، فرشتے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ایمان کی ثابت قدمی ہم سب کو عطا فرما، ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جو بھی ہم تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اس میں غفلت سے ہم سب کو بچا لے، سستی اور کوتاہی کاہلی سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور شوق عبادت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، للہیت اور اخلاص کو ہمارے دلوں میں جنم دینے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب آخری سانسوں میں پہنچا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔